السلام علیکم معزز ناظرین گرامی. اگر میرے ماں باپ رشتہ دار مجھے جنت دے سکتے ہیں تو میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ نہیں دے سکتے تو میں اسلام نہیں چھوڑوں گی. یہ ہما کیتھولک عیسائی مذہب سے مسلمان ہو کے ریورٹ ہوئی ہیں اور ان کو آفر کی گئی پورے خاندان کی طرف سے یا چرچ کی طرف سے گاڑی ملے گی, بنگلہ ملے گا, بینک بیلنس ملے گا, نوکری کی ضرورت نہیں ہے, نوکری کرنی ہے تو وہ ملے گا, سب کچھ ملے گا, اسلام چھوڑ دو. نہیں چھوڑیں گے. بہت ہی عجیب داستان. موت سر کے دہانے پر کھڑی ہو جائے اور عورت ہو اور اس کے ساتھ ایسا ہو اور وہ پھر بھی اسلام لائے اور خوابوں کے ذریعے سے اسلام لائے تو ہم مسلمانوں کو ڈوب مرنے کا مقام ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. آئیے دیکھتے ہیں خوابوں کے ذریعے مسلمان ہونے والی ہما کیتھولک کو. آپ کا نام کیا ہے؟ ہما سردار میرا نام ہے. اور ہما سردار. جی. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنا نام تبدیل کیا ہے؟ جی سر, وہ ہما ہی رہے گا. ہما ہی رہے گا. میں نہیں چاہ رہی مزید پروسیسنگ میں زیادہ وقت لگے کیونکہ میرے لیے اسلام میں آنا زیادہ ضروری ہے. ویسے بھی ہما اسلام نے ان ناموں کو تبدیل کرنے کی ترغیب اور حکم دیا ہے کہ جو شرک پر مبنی نام ہے. جس طرح عبد الشمس تھے, عبد العزیٰ تھے, اس طرح کے جو نام تھے کہ جو شرک پر مبنی تھے تو ان ناموں کو تبدیل کرنے کے. آپ کا تو نام ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہما, آپ کا عیسائیت کے کس جو ہے وہ اسپیسیفک فرقے کے ساتھ تعلق تھا؟ کیتھلک کے ساتھ. جی. اچھا, ماشاءاللہ. اور آپ کے بچپن کے ایکسپیرینسز کیسے رہے؟ آپ ظاہر ہے کہ عیسائیت میں آپ پیدا ہوئیں, وہیں پہ پلی بڑھی. بچپن سے کچھ اس طریقے کے ایکسپیرینسز تھے کہ 7th کلاس میں جب میں تھی اس وقت میرے ساتھ کچھ معاملات ایسے تھے, کچھ روحانی معاملات, خوابوں کے سلسلے. تو مسئلہ یہ تھا کہ میں جب فیملی سے ڈسکس کرتی تھی تو ایک ہی بات ہوتی تھی کہ شاید وہ کہتے ہیں نا پیرنٹس کے آپ کے ذہن پہ کوئی چیز سوار ہے, اس لیے یہ سب ہو رہا ہے. تو پھر پاسٹرز وغیرہ بلا کے دعائیں وغیرہ ہو جاتی تھی. ہما, ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں. جی. وہیں پہ آپ پلی بڑھی, آپ کی تعلیم و تربیت بھی وہیں پہ ہوئی. تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ آپ بھی یعنی سو کالڈ کرسچن تھیں یا مذہب کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق رہا؟ سر, ہمارا بچپن سے ہی مذہب سے گہرا تعلق رہا ہے. اس کے پیچھے وجہ ہماری اسکولنگ ہے جو کہ کانوینٹ جیسن میری لاہور ہے. اور اوبویسلی وہ مشنری اسکول ہے تو بچپن سے ہی کیتھلک کی تعلیمات تو ہمارے پورے گھرانے میں رچی ہوئی ہیں. اور باقاعدہ فادرز وغیرہ کے جو ہمارے گھر میں آنا جانا اور تمام تعلقات وہ بہت ہی گہرے رہے ہیں. اور ابھی بھی جو ہے وہ مزید باقی فیملی تو کم از کم ابھی بھی اسی ایک فیلڈ میں ہے, یعنی پریکٹسنگ کرسچن فیملی کے ساتھ آپ کا تعلق تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پھر بچپن سے ہی آپ کی ایفیلیشن جو ہے وہ مذہب کے ساتھ رہی. تو تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی ہے؟ سر, میں نے BBA کیا ہے, گریجویشن لاہور یونیورسٹی سے. اور اس کے بعد میں نے اوبویسلی جابس کی ٹرائی کی لیکن میری اسٹڈیز بیچ میں رک رہی تھی. اچھا. تو پھر مجھے اسٹڈیز کی طرف فوکس کرنا تھا, جو ببلیکل اسٹڈیز میں نے کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا. اچھا, تو اس دوران کو آپ نے جاب وغیرہ بھی کی؟ جی سر, جابز وغیرہ کی اور آن لائن بھی میں نے کافی انفلوئنسنگ جو ہے مارکیٹ سے تعلق رکھا. فوریکس ٹریڈنگ کے ساتھ کافی میرا رابطہ ہے اور فوریکس کیا تھا میں نے. عیسائیت کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق بھی تھا آپ کا؟ بعض کا ہوتا ہے نا کہ انسان ایک اتنا ایسا جذباتی اور اموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے لیے انسان مرنے مرانے تک آ جاتا ہے. میرے ساتھ تو ایسا تھا, یعنی وین آئی واز کرسچن تو ہم تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور ہم بس ضد تھے کہ مسیح خدا ہے, مسیح خدا کا بیٹا ہے, اس نے ہمارے گناہوں, تو ہم اس پہ بڑے جذباتی تھے اور ہم لڑنے کی نوعیت تک چلے جاتے تھے, مرنے مارنے کی نوعیت تک چلے جاتے تھے. تو کوئی ایسا ایکسپیرینس یا ایسا آپ کا جذباتی تعلق عیسائیت کے ساتھ رہا؟ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ کس قدر یہ گہرا تھا. شاید آپ کو پتہ ہو کہ جو کیتھلک کرسچنزم میں ہولی کمیونین کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ جو بریڈ ہوتا ہے نا, تو اس بریڈ کو لیتے وقت میری کوشش یہ ہوتی تھی وہ میرے منہ میں ٹوٹ نہ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے کتنی وہ تو سمپل آپ نے اس میں جو ہے وہ اس کو ہولڈ رکھنا. اور وہ ایک دفعہ میرے منہ میں واحد ایک دفعہ صرف وہ ٹوٹ گئی تھی اور میں اس چیز کے لیے اتنا روئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے پہلی دفعہ ٹوٹی کیوں ہے. تو آپ گہرا تعلق یہیں سے اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا کم از کم اسپرچولی کنیکشن کیسا تھا. اس کو اردو میں کہتے ہیں پاک شراکت. جی پاک شراکت. اور اس کو جسم مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بھی گردانا جاتا ہے. بالکل. اور جو میں ہوتی ہے اس کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا لہو تصور کیا جاتا ہے. باقاعدہ آپ نے کوئی مسیحی تعلیمات بھی حاصل کی ہیں؟
جی سر، ہم جو کیتھلک ہمارا جو اسکول تھا نا بیسیکلی میٹرک کے بعد ہمیں باقاعدہ یہ آپشن ملتی تھی کہ آپ بائبل اسٹڈیز جو ہیں وہ ہمارے انڈر رہ کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا. تو میں نے وہاں سے بکس لی تھیں. میرے پاس ابھی بھی میرا خیال ہے گھر میں 4 یا 3 بکس ابھی بھی بائبل اسٹڈی کی پڑی ہوئی ہیں. البتہ میں نے وہ اسٹڈی کی نہیں کیونکہ وہ ایک پورا روسٹر ہے کہ آپ اس سے باہر نہیں آپ اسٹڈی کر سکتے. اچھا اچھا. تو پھر میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا کہ اگر مجھے پنجرہ مطلب کھلا بھی ملنا ہے لیکن صحن میں رکھ کے ملنا ہے تو فائدہ کوئی نہیں. اور اگر مجھے پڑھنا ہے تو ظاہر ہے میں کئی ایسے مسنگ لنکس ہیں جو میں ابھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے اپنے چیپٹر میں مینشن کیے ہوئے ہیں کہ جو بکس آج بائبل میں ہیں ہی نہیں لیکن ان کے حوالے ہیں. وہ کون سے ایسے سوال تھے کہ جو آپ کے ذہن میں ابھرتے تھے خدا سے متعلق یا مذہب سے متعلق کہ جس کی بنا کے اوپر آپ نے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا؟ سر بیسیکلی بچپن سے ہی کیونکہ ہمیں ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہماری گھٹی میں شامل ہے ایز اے کرسچن بائی برتھ، تو اس کے اندر ہمیں یہ تینوں علوم سکھائے جاتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ اینڈ ہی از دا سن آف گاڈ اینڈ ہی از دا ہولی اسپرٹ ہمسیلف. چلو میٹافوریکلی میں مان بھی لوں وہ خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، لیکن کم از کم وہ خدا سے پھر دعا تو نہیں کرتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے. کم سے کم خدا تو اگر دعا کر رہا ہے تو پھر کس خدا سے دعا کر رہا ہے؟ جی بالکل. اس کا مطلب ہے کہ خدا پھر کوئی اور ہے. یہاں پہ مصری کانسیپٹس والی بات آ جاتی ہے تو کم از کم ہم اس لینیج سے تو نہیں ہیں، ہم تو ابراہیمک لینیج سے ریلیجن سے ہیں. تو ہمارے ذہن میں جو سوال پہلا بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اگر وہ خدا ہیں تو وہ خود خدا سے دعا کیسے مانگ سکتے ہیں؟ اس کے بائبل میں جگہ جگہ ریفرنسز ہیں. اس کے علاوہ خدا کو دیکھنا تو بائبل خود بتاتی ہے کہ دیکھنا امپاسبل ہے، یعنی کہ خدا کا جلال ہی ایسا ہے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہاڑ پر گئے تھے شریعت لینے تو خدا کو دیکھنے کا تو کنسیپٹ بہت دور تک چلا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جگہ جگہ پر مسیح علیہ السلام نے بتایا کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت یوں کرو، اور فرما رہے ہیں کہ وہ جو آسمان پر ہے اس کا نام، وگرنہ ان کو کہنا چاہیے میں جو زمین پر ہوں میرا نام پاک مانا جائے. اور پھر کروسیفیکیشن سے پہلے وہ سجدے میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے خدا اگر یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے. ایون دو کہ جب وہ صلیب پر لٹکا دیے جاتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، اے خدا. تو بالکل یہ ایک ویلڈ سوال تھا جو آپ کے ذہن میں آیا. اس کے علاوہ ایک ریفرنس میں اور دے سکتی ہوں جہاں پہ مسیح سے کہا گیا نیک انسان، اور انہوں نے کہا نیک انسان، اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے نیک کیوں کہتے ہو جبکہ خدا کے سوا تو کوئی نیک نہیں. اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ڈفرینٹ اینٹیز ہیں. سر اس کے علاوہ میں بیسیکلی ببلیکل ریفرنس دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کرسچنس کے لیے پوڈ کاسٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں نے جب مزید اسٹڈی کیا تو ایون کہ اس کے اندر میرے پاس ایک ڈیوٹرانومی کتاب استثنا، اس میں چیپٹر 18 میں صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی، تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کروں. بالکل. اور اس نبی پہ شریعت بھی اترنی تھی. اس کے حوالے میں نے اپنی بائبل میں ہی ٹھیک ہے ان 72 بکس کے اندر میں نے ڈفرینٹ بکس کے اندر دیکھے ہیں، ان کے میں نام مینشن کر دیتی ہوں. پیدائش میں ذکر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس پوری لینیج کا. پیدائش ہے، مکاشفہ ہے، استثنا ہے، کتاب یسایہ ہے، تواریخ ہے، لوکا ہے، حضرت حزقیل کی کتاب ہے، یرمیہ ہے، زبور ہے، اور غزل الغزلات ہے. اور ہمارے لیے مکاشفہ ایسا ہے جیسے کسی مسلمان کے لیے سورہ کہف ہے، مطلب آخری ٹائم کے لیے آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ تو کوئی ہتھیار نہیں ہے اینڈ ٹائمز میں. تو مکاشفہ اگر ٹھیک سے پڑھی جائے تو وہیں سے سارے ثبوت مل جاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کا ذکر بائبل میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا فیصلہ کوئی عجلت میں نہیں ہے، جلد بازی میں نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس پہ غور و فکر کیا ہے. اپنے پورے فیصلے کی کنکلوژن میں کچھ اس طریقے سے دیتی ہوں. انڈیڈ اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ پچھلی کتابیں جو ہیں وہ بھی اللہ کی ہی طرف سے ہی، یعنی کہ آسمانی کتابوں کی میں بات کر رہی ہوں، لیکن انسانوں کی جو تحریف ہے اور اس کے ثبوت بائبل میں خود موجود ہیں، آیات بلکہ اس میں مینشن ہے کہ انسانوں کے جب ہاتھ میں وہ کتابیں آئیں اور انسانوں نے اپنے مال و متاع کی خاطر بس اس میں تحریف کرنا شروع کر دی، اور کچھ ان کی حرکات کی وجہ سے وہ گمشدہ قبائل، اور جب مسیح نے کہا کہ میں صحائف انبیاء ختم نہیں کر رہا، منسوخ نہیں کر رہا، جی تو ان کا یہاں پہ ہونا کم از کم لازمی تھا. تو جب یہ چیزیں ہی کمپلیٹ نہیں ہیں تو اللہ کا ڈیوائن جو کوڈ ہے میرے پاس جو اس وقت میری نظر میں ہے وہ قرآن پاک ہی ہے. اس کے علاوہ میں سورہ معارج جو ہے اس کے اندر 50,000 سال کا اللہ کی ایک ٹائم لائن دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں بات کروں گی. آج اگر سائنس کہتی ہے نا کہ زمین 4-4.5 ارب سال پرانی ہے، تو اس کو جب آپ سورہ معارج کے کانسیپٹ سے دیکھیں گے نا تو یہ اللہ کے ہاں صرف 256 ایئرز بنتے ہیں، اور یہ موجودہ سائنس آج اس کو کاسمک ایئر مانتی ہے. تو سائنس کبھی بھی اللہ کی شان کے خلاف تو گستاخی کر نہیں سکتی. وہ الگ بات ہے، ہماری اپنی من گھڑت کہانیاں ہیں، پھر جو مرضی بنا لے. ثابت کرنے والا تو یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ خدا ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. لیکن اپنی عقل سمجھ اللہ نے نبیوں کو وحی دی ہے، لیکن آپ کو سوچ اور آپ کو منطق دی ہے. الہام تو نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے. کوثر مکاشفہ کے اندر ایک بہت خوابوں کے حوالے سے ایک بہت خاص آیت ہے جس میں حضرت یوحنا کہتے ہیں کہ آخری دور میں جو بچے ہیں وہ بھی خواب دیکھیں گے اور خدا کا جو روح ہے وہ ان پر انڈیلا جائے گا، یعنی کہ خواب اتنے امپورٹنٹ ہو جائیں گے آخری دور میں. تو یہ آخری دور ہے، اس چیز کا ثبوت تو بائبل بھی دے گی اور اس چیز کا ثبوت قرآن پاک بھی دے گی. اگر میں ان دونوں کے کمپیریزن میں بھی بات کروں تب بھی یہاں پہ فٹ جو چیز بیٹھ رہی ہے وہ صرف اور صرف حدیث ہی ہے، جس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے اور میری ساری زندگی کی شروعات یہ خواب سے تھی. وہ ذرا خواب بتائیے کہ جس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کا یقین پختہ ہو گیا کہ آپ کو اسلام قبول کرنا ہے، اور اس خواب نے آپ کو بہت حوصلہ دیا. جی سر ضرور. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میں واقعی اسلام کے خلاف ہی تھی. اس چیز کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے جب اس ٹاپک پہ کبھی کوئی بات چھڑ جاتی تھی تو میری لڑائی بھی ہو جاتی تھی. اچھا. کیونکہ میں ایک کرسچن ہوں تو میں کیسے اس چیز کو سن لوں، تو لڑائی ہو جاتی تھی. لیکن پھر اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے وہ دے دیتا ہے. بالکل صحیح بات. تو مجھ پہ ایک خواب اترا تھا، ایک نہیں البتہ کئی ہیں، لیکن شروعاتی جو ایک خواب ہے میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ میں نے قیامت کا منظر دیکھا تھا، اور اس قیامت کے منظر میں یہ تھا کہ میں اپنے گھر میں موجود تھی اپنے بھائی کے ساتھ. تو میں نے زلزلے دیکھے اور جہاز وغیرہ گرتے دیکھے، اور یہ خواب میں نے ایک نہیں بہت دفعہ دیکھا کہ قیامت بہت دفعہ رونما ہو چکی، اور ہر دفعہ خدا بہتر جانے لیکن بچ میں جاتی تھی صرف تباہی دیکھنے کے لیے. تو بعض دفعہ اس پہ اٹھ کے رو پڑتی تھی کیونکہ اتنی سمجھ نہیں آتی تھی مجھے تو اب بھی، یعنی کہ اللہ جب تک نہ سمجھائے خواب نہیں سمجھ میں آ سکتے. تو ان خوابوں کے سلسلے میں ہر دفعہ قیامت کا دیکھنا مجھے کافی وہ مسئلہ کر دیتا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ اس خواب میں نے ایک سورج دیکھا تھا، میں نے سورج کے اوپر ایک نام دیکھا. تو میں نے خواب میں اپنے بھائی سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں آسمان پہ کچھ نظر آ رہا ہے سورج میں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. جب میں نے اس نام کو پڑھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ میرے ساتھ 7 کلاس سے یہ واقعات چلتے آ رہے ہیں جس کی میں نے پوری ڈیٹیل بک کے اندر دی ہوئی ہے. اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جب آپ نے آغاز کیا تو اچھے خاصے شکوک و شبہات ہوں گے جو بچپن میں اپنا ذہنوں پہ نقش کیے جاتے ہیں. تو یعنی کافی بڑا جگرا کر کے آپ نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا ہوگا. جی بالکل سر. بیسیکلی اگر خدا یہ توفیق نہ دیتا تو اپنے آپ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح بات ہے، یہ ہوتا اللہ کی توفیق سے ہے. اسلامی تعلیمات میں وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے سب سے پہلے آپ کے دل پہ اثر کیا اور آپ کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی؟ نماز. اچھا. 5 وقت کی نماز. کرسچنس کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کو ہر چیز کا 10واں حصہ خدا کے لیے دینا ہے. بالکل. میں نے یہ چیز زیادہ تر نذرانوں میں ہی دیکھی ہے. جی نذرانوں میں دیکھی ہے، ریئل پریکٹیکل لائف میں نہیں دیکھی. پریکٹیکل لائف میں نے اس میں صرف اور صرف ایک مذہب کی دیکھی ہے موجودہ دور میں، اور وہ ہے واحد اسلام. الحمدللہ. اور یہ چیز مجھے بےحد پسند تھی. اور آپ دیکھیے کہ یعنی میں آپ ہم جیسے کتنے مسیحی گھرانوں سے لوگ ہیں کہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ان کی انسپائریشن کیا بن رہی ہے؟ نماز. اور ہمارے کچھ ایسے سادہ مسلمان ہیں کہ جو بیچارے نماز کو ہی چھوڑ رہے ہیں. ناظرین یہ دیکھیے کہ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا بھی اس کا ایک دعوت و تبلیغ کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے. اور جب بھرپور مساجد میں نمازیں ادا کی جائیں گی، مسلمان سجدے اور رکوع کریں گے، نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل ہوں گی، اس کی برکتیں نازل ہوں گی، بلکہ غیر مسلم اس سارے منظر کو دیکھ کے ہلکا بگوش اسلام بھی ہوں گے. جیسے کہ ہما کا آپ نے جو ہے وہ میسج سن بھی لیا کہ سب سے زیادہ ان کو فیسنیٹ جس چیز نے کیا وہ تھی نماز. عیسائیت کا آپ مطالعہ کر چکی تھی. جی جی. اسلام کا مطالعہ آپ کر رہی تھیں. تو عیسائیت اور اسلام میں جو تصور خدا ہے اس کو آپ نے کیسا پایا؟ سر بیسیکلی بائبل اسٹڈی میں اگر میں بات کروں تو ٹرینٹی کا تو کانسیپٹ ازل سے موجود ہی نہیں ہے. یہ بہت بعد میں کاؤنسل آف نائسیا نے بائبل بننے کے بھی بعد میں یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا جو آج 325 میں. جی بالکل، جو آج پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں خود پہ. تو بائبل کے خدا کو اگر میں دیکھوں تو وہ خدا جو ہے وہ کشتی بھی کر رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اور ہار بھی جاتا ہے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ ان پہ کوڑے بھی لگائے جا رہے ہیں، 140 کوڑے بھی ان کو مارے جا رہے ہیں، انفیکٹ تھوکا جا رہا ہے. اور وہ مر بھی چکے ہیں اور 3 دن وہ مر کے قبر میں بھی رہ رہے ہیں، اور دنیا ان کے بغیر چل رہی ہے 3 دن کے لیے.
انفیکٹ وہ مرنے کے بعد جب زندہ ہو رہے ہیں پھر اوپر جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں کسی اور خدا کو بھیج رہا ہوں, مطلب ایسا کانسیپٹ. اچھا ویسے جو ہے نا وہ تورات میں جو تصور توحید ہے موجود تو ہے, یعنی تو اپنے خداوند کے سوا کسی کی, خداوند اپنے خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, تو پہلا حکم خدا کو ماننا, فقط اس کی بندگی, اس کو سجدہ کرنا. اسی طرح مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ ساری چیزیں کہ وہ غصہ بھی کرتا ہے, وہ پچھتاتا بھی ہے, وہ جو ہے وہ کشتی بھی کرتا ہے, اور پھر تسلیس کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور پھر وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ مر جاتا ہے, 3 دن قبر میں بھی رہتا ہے. تو یہ موجودہ عیسائیت کا جو ہے وہ پیدائش بھی ہوتی ہے, وہ ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. یہ تو موجودہ عیسائیت کا ایک کانسیپٹ ہے. اسلام میں خدا کو آپ نے کیسا پایا؟ اسلام کے اندر خدا کا تصور وہی ہے جو تمام تر انبیاء علیہ السلام کا تھا, حضرت آدم سے لے کر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور وہ واحد وہی کنسیپٹ ہے جس کے بارے میں سورہ اخلاق جو ہے وہ آپ کو ایگزیکٹ بتا رہی ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے, لم یلد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, ولم یولد, اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, ولم یکن لہ, اور کہہ دیجئے کفوا احد, اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت, یعنی صرف ایک قرآن مجید کی سورہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا خوبصورت تصور پیش کیا. آپ یقین کیجئے کہ یہ اتنا خوبصورت تصور ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو مجھے نا اسلام کے اندر جو ایک سورہ ہے, سورہ اخلاص, اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ کیا مشکل ہے؟ میں نے کہا کہ وہ مشکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت نے مجھے اللہ کا تعارف پیش کیا ہے, اور اگر یہ تعارف مجھے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہیں مل جائے تو مجھے عیسائیت چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے پھر یہی آیت پڑھی اور ابا کو بتائی کہ وہ واحدہ و یکتا ہے, اکیلا ہے, بالکل متفق ہوں, اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اگر اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر سامنے کیسے آئے گا؟ اور میاں اگر اس جیسا کوئی ہے تو آج ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ایسا تعارف آپ کسی کے جو ہے وہ بارے میں پیش کر دیجئے, ہم اس کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ واقعی آپ نے جو تصور خدا پیش کیا ہے یہ یقیناً یہ عام فہم بھی ہے, سادہ بھی ہے, اس میں کوئی سائنٹیفک, اس میں کوئی فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے ایسا ہے ہی نہیں کہ انسان سمجھ نہیں سکتا. تو کتنا سادہ عام فہم ہے. تو آپ تقریباً کتنا عرصہ آپ نے پھر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا؟ مجھے یہ سب تقریباً میں نے 4 سال ہو گئے ہیں مجھے اس اسٹڈی کو کرتے ہوئے, لیکن 1 سال پہلے میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا. تب میں اپنے جی بالکل تب میں اپنے کچھ مسائل کی وجہ سے آگے نہیں آ پائی. لیکن اب چونکہ میں نے قرآن پاک میں آیت پڑھی کہ اللہ چاہتا ہے جو مرتا ہے وہ بصیرت پہ مرے, اور جو کم از کم دنیا میں رہتا ہے وہ بھی بصیرت پہ رہے. تو جب آنکھوں کو ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں, ہر چیز اللہ نے واضح کر کے خوابوں میں بھی خود دکھا دی, تو پھر میرا رکنا بنتا ہی نہیں. زندگی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, لیکن میں اس حال میں مرنا ہی نہیں چاہتی کہ میری اسلام میری شناخت نہ ہو. الحمدللہ. اور آپ نے پھر اسلام قبول کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا. اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے کس نے بتایا کہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں؟ سر بیسیکلی میں آپ کے لیکچر سنا کرتی تھی, اسپیشلی ریورڈس کے جو لیکچرز ہیں میں ان کو کافی غور کیا کرتی تھی کہ کس وجہ سے لوگ چھوڑ رہے ہیں مذہب کو. اچھا الحمدللہ. اور شروع میں تو آپ کو میرے لیکچر سے غصہ نہیں آتا تھا؟ میں تو عیسائیت کو وہ یعنی ظاہر ہے کہ سر غصہ مجھے تب آیا تھا جب میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے کچھ لیکچر سنے تھے, اور اس کے علاوہ میں نے ساحل جو ادیم ہیں ان کے بھی کچھ لیکچر سنے تھے. تو غصہ مجھے تب آتا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے نائک جو ہیں نعمان علی خان ان کے میسیجز سنے اور آپ کے میسیجز سنے, پھر غصہ ٹھمر گیا تھا. پھر کم از کم مجھے یہ پتا تھا کہ وہ حق بات کر رہے ہیں. الحمدللہ. ویسے تو ہم چاہتے ہیں کہ عیسائیت اور اسلام کے بارے میں آپ سے بہت زیادہ باتیں ہوں, لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے بس یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ بھی آپ نے کیا, آپ کی سیرت پڑھی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر اور جامع آپ کے اوپر نبی علیہ السلام کی شخصیت کا تاثر ہے, وہ کیسے بیان کریں گے آپ؟ سر اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب ملا ہے, اور یہ اللہ نے دیا ہے. جی بالکل. مینس کہ وہ کسی ایک قوم یا کسی ایک فقے یا ایک فرقے کے لیے نہیں بھیجے گئے,
اور واقعتاً وہ ہر مذہب، قوم، ملت اور قبیلے اور انسان کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عیسائی سے اسلام تک کا جو آپ کا ایک مطالعاتی سفر ہے، اس میں آپ نے عورت کے مقام کو کہاں پہ دیکھا کہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جو عورت کو وہ عزت دے رہا ہے کہ جو عزت کی وہ واقعی مستحق تھی؟ مختصراً میں بات کروں تو اسلام کے اندر واحد ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس میں عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی، اور یہ کنسیپٹ اور کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ عورت کو اس سے بڑا مقام اور کیا مل سکتا ہے؟ اور صرف یہی نہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی، آپ دیکھیں کہ اگر وہ بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی، بیٹی ہے تو رحمت بنا دی گئی، ماں ہے تو اس کے قدموں میں اللہ نے جنت۔ تو یہ الحمدللہ عورت جس حال میں بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ ہما اکثر پاکستان میں مسلمانوں کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری بچی اور بچوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ آپ کو کسی نے ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، جبراً آپ سے کہا ہو کہ اسلام قبول کریں؟ سر بیسیکلی یہ پاکستان ہے جہاں لا اینڈ انفورسمنٹ بھی ہے، تو جنگل کا قانون نہیں ہے کہ کوئی زبردستی آپ پہ کچھ مسلط کر دے۔ الحمدللہ۔ بیسیکلی میری کتاب اس بات کا ثبوت ہے کہ میں 3 سال پہلے سے ان اسٹڈیز میں خود سے انوالو ہوں، نہ مجھ پہ کوئی جبر ہے، نہ کسی قسم کا کوئی لالچ ہے، البتہ ہاں تقویٰ کا لالچ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اجازت دی اور ہے۔ جنت کا لالچ ہے۔ جی بالکل، الحمدللہ الحمدللہ، اور یہ لالچ اللہ آپ کا بڑھاتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے، اور یہ ایک معجزہ بھی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد آپ کے کیا احساسات، کیفیات اور جذبات ہیں جس کو آپ بتانا چاہیں گے؟ سر بیسیکلی میں نے قرآن پاک کو پارشلی پڑھا، اور میں مزید ابھی اسٹڈیز کر رہی ہوں اس حوالے سے، اور جتنا میں نے پڑھا ہے وہ پڑھ کر مجھے یہی سمجھ آئی کہ اس سے بڑھ کے الہی خدا کا کوئی کوڈ ہو ہی نہیں سکتا جو لائف ٹائم کے لیے دے دیا جائے۔ الحمدللہ۔ اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے میں اور مجھ جیسے کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن انفارچونیٹلی جن کے ہاتھوں میں یہ آلریڈی کتاب ہے وہ اس سے مزید دور جاتے جا رہے ہیں۔ یہ شکایت ہے کہ جہاں پر غیر مسلم اس کتاب ہدایت کو پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو بیچارے سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور قرآن کھول کے پڑھنے کی توفیق میسر نہیں آتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو میری نعمتوں کا کفران کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے بات کرنی بھی پسند نہیں کی۔ اللہ نے کہا کہ پھر تم جانتے ہو میرے عذاب کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہما آپ نے ایک طویل سفر طے کیا ہے، آپ نے تقابلی مطالعہ کیا، آپ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوئیں، آپ نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑا، آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، وہ گلیاں محلے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ جو آپ نے دی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس مرحلے میں آپ کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کیا ہونے والا ہے؟ سر سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑنا، خون جو ہے وہ ناخن جو ہے وہ کبھی بھی ماں سے جدا نہیں ہو سکتے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہے جو استقامت دے گا۔ اگر میں اس حوالے سے کوٹ کروں تو کئی نبی علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں جو اپنے گھر پریوار کو، جس میں سب سے بڑا ثبوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بڑی ہستی جنہوں نے اس ساری چیز کے لیے اپنے پیرنٹس کو بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کو بھی، اور ہر چیز۔ تو اللہ کی راہ میں جب قربان کی جاتی ہے تو پھر اللہ نسلوں تک برکت دے دیتے ہیں، جس کا ثبوت آج ابراہیمی مذاہب ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یقیناً جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں پھر اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آپ آ گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ گھر والے آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں چلی گئی ہیں؟ سر بیسیکلی ان کا یہی خیال ہوگا کہ شاید میں کسی دنیاوی چیز کے لیے جا رہی ہوں، سادہ لفظوں میں بات کروں تو یا تو مال و متاع کے لیے، اور یا پھر لڑکے کے لیے، شادی کے لیے آپ نے جی بالکل، یہ عمومی طور پہ یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے۔ لیکن میرا یہاں پہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے، اور آپ اس چیز کے عینی شاہد ہیں کہ میں جب یہاں پہ آئی تھی تو میں اکیلی تھی، اور میں نے آپ سے صاف ساری بات کی تھی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ شادی یا کچھ اس طرح کے معاملات میں، جو لوگ ہم سے آتے ہیں، ہم کوآرڈینیٹر، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کورٹ کا راستہ اختیار کیجیے، اور یعنی آپ
کو اگر ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا ہے. آپ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں گے؟ سر بیسیکلی میں ان کے لیے پیغام یہی چھوڑنا چاہوں گی کہ وہ بھی دین اسلام کا مطالعہ کریں, اور دین اسلام کا مطالعہ کرنے سے پہلے بائبل کا بغور مطالعہ کر لیں, کیونکہ ہر ثبوت بائبل میں موجود ہے. اور وہاں پر باقاعدہ حضرت یوحنا جو ہیں ان سے جب یہودی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ایلیا نبی ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ مسیح ہیں, وہ پھر انکار کر دیتے ہیں. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ وہ نبی ہیں, کیا آپ وہ نبی ہیں جی جن پہ شریعت آنے والی ہے. تو شریعت بیسیکلی قرآن پاک تھی. میں خود چاہوں گی کہ میری فیملی اس شریعت کو پڑھے, شاید اللہ انہیں بھی ہدایت عطا کر دے. مسلمانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر مسلمانوں کے لیے میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گی کہ اللہ کی جو شریعت, اللہ کی کتاب آپ کے گھروں میں موجود ہے, آپ اس کو پڑھیں اور تقریریں چھوڑ کے اب پریکٹیکل لائف پہ آ جائیں, تاکہ کم از کم جو لوگ اس دین کو نہیں پڑھ پا رہے وہ آپ کی پریکٹیکل لائف سے ہی اس اسلام کو دیکھ سکیں. اور اگر آپ کو یہ ماں کی کوکھ سے یہ نعمت مفت میں مل چکی ہے تو اس کی قدر کر لیں, اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے یہ نعمت بھی چھین لے. ہما 27 سال آپ نے عیسائیت میں بسر کیے, جی, اور جیسے ہی یعنی آپ نے اسلام قبول کیا تو پہلے اور اب کی زندگی میں کچھ فرق محسوس کرتی ہیں آپ؟ بالکل. اسلام قبول کرنے کے بعد بیسیکلی جو احساس ہے میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی, اور یہ احساس تب پیدا ہوتا ہے جب کلمہ دل سے پڑھا جاتا ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. یقیناً جب آپ نے اسلامی تعلیمات کا آغاز کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک اسپریچول کنیکشن تو ہوگا. تو اس کنیکٹیویٹی میں آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ پہلے جو آپ کا جو کنیکشن ود دا گاڈ تھا اور اب جو ہے, تو اس میں دونوں میں کیا یعنی بہتری کہاں محسوس کر رہی ہیں آپ؟ سر پریویس کنیکشن کی اگر میں بات کروں تو اس میں ٹرینٹی سب سے بڑا مین کردار ہے, جس میں مجھے یہی سمجھ نہیں آتی تھی کہ خدا کتنے پرسنٹ ہے, بیٹا کتنے پرسنٹ ہے, جی, اور اس کے علاوہ روح القدس کتنے پرسنٹیج ہے. جبکہ اب میں جس خدا کی عبادت کر رہی ہوں وہ 100% خدا ہے. اس چیز کا ثبوت ہے, جس کو ہم جانتے بھی ہیں, بالکل اسی کو مانتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ وہی خدا ہے جس کی تمام انبیاء علیہ السلام تعلیمات لے کے ہیں. بے شک, ماشاء اللہ. یقیناً آپ نے ایک حق کا راستہ اختیار کیا ہے, اور یقیناً حق کے راستے پہ آزمائشیں آتی ہیں, اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے کچھ آپ کے لیے سخت مراحل بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں, مشکلات پیدا کی جا سکتی, مقدمات کیے جا سکتے ہیں. تو مینٹلی آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ سر اگر میں پاسٹ کی بات کروں تو ایک بڑی فیمس کوٹ ہے, ایوری سینٹ ہیڈ اے پاسٹ. تو اگر میں صرف ماضی میں ہی جیوں گی تو میں کبھی حال میں نہیں چل سکتی, اور اگر حال نہیں بہتر ہوگا تو مستقبل کیسے بہتر ہوگا. اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں جو بائبل کے اندر بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں ان پہ بھی کافی مشکلات آئی تھیں جب اللہ کے راستے پہ وہ چل پڑے. تو جب نبیوں کو لوگوں نے نہیں بخشا تو پھر مجھے میری فیملی کیسے بخش سکتی ہے, یا لوگ کرسچن کمیونٹی کیسے بخشے گی. لیکن میں اس چیز کے لیے فزیکلی بھی تیار ہوں, مینٹلی بھی تیار ہوں, کیونکہ میرے پاس جو واحد ایک وکیل ہے وہ میرا اللہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اللہ جس کا وکیل ہوتا ہے وہ اپنا مقدمہ کبھی ہارتا نہیں. بالکل. فرض کریں ہما کہ آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے جو نعمت آپ کو چاہیے دینے کے لیے تیار ہے, آپ کے اکاؤنٹس کو فلفل کر دیا جاتا ہے جتنا آپ چاہتی ہیں, آپ کو آپ کی پسند کی گاڑی بنگلہ لے دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ جو نعمتیں آپ کو درکار ہیں ہم آپ کو مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس آفر کو قبول کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کریں گے؟ سر بیسیکلی دنیاوی مال و متاع کے لیے اگر میں اپنے اللہ کو چھوڑ دوں تو پھر میرے پاس آخرت کے معاملات جو ہیں وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں اگر اللہ نے انسان کو بھیجا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, نہ کہ دنیا کے اندر مال و متاع حاصل کرنے کے لیے. اگر میری فیملی مجھے جنت دے سکتی ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں, اور وہ جنت نہیں دے سکتے جو میرا خدا دے سکتا ہے تو پھر میں واپس جانے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں ہوں. بارک اللہ فیکم. اور ویسے بھی یہ نعمتیں 60-65 سال تک تو آپ استعمال کر سکیں گے, شاید اس سے بھی کم, ہاں میکسیمم. لیکن اس کے بعد پھر ذلت اور رسوائی ہے, اور جو سودا اور جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ یقیناً تا حیات ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں ہوگا جنت میں. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت اسلام کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے, محبوب ہے, مقصود ہے, اور اللہ اسی کے جو ہے وہ اوپر ہمیں زندگی عطا فرمائے اور اسی پہ
تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں یہ ہما صاحبہ کیتھولک مذہب عیسائی مذہب چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیں. بہت ہی انٹرسٹنگ بات کیا انہوں نے کہ اگر میرے خاندان والے مجھے جنت دے سکتے ہیں تو میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. جائے کہ انہوں نے ساری آفرز کیے ہیں, گھر ملے گا, گاڑی ملے گی, بینک بیلنس ملے گا, سب کچھ آپ کو دیں گے, اچھی شادی کرا دیں گے آپ کی پسند کی وغیرہ وغیرہ, لیکن آپ کو اسلام چھوڑنا ہوگا. لیکن اسلام اتنا پکا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور قرآن پاک کی 2 آیات مجھے یاد آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو اس عیسائی خاتون کے ذہن میں اللہ ہی ڈالتا ہے, یہ تو اللہ ہی ڈالتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تنہا ہے, جیسے کہ یہ صاحب جو ہیں حارث, میرے خیال نام سے ان کا حارث رؤف صاحب, حارث رؤف بھائی جو ہے, ان کا اپنا جو کہنے کا ہے کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے تو جان پہ بن آئی تھی اور مجھے تو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور فلاں 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 فلاں, یہ ایسے ہی ہے نا. تو اسی طرح ان کو بھی یہ دھمکیاں دی گئی عورتوں کو, اور اسی طرح کوئی بھی ہندو یا عیسائی یا یہودی تو ہوتے نہیں, ایک یہودی مسلمان ہوا آج تک نہیں, ابھی حال ہی میں مجھے جو معلوم ہوا ہے کم ہی یہودی مسلمان ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہندو آ جاتے ہیں اسلام میں, عیسائی آ جاتے ہیں, پارسی آ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ سٹڈی کرتے ہیں آ جاتے ہیں. لیکن اللہ ایک کا کنسپٹ, اس کی وجہ سے وہ اسلام میں آتے ہیں. یہ انسان کے ذہن کی فطرت ہے کہ وہ ایک ہی خدا کو مانتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندو مذہب کے اندر کیا ہے کہ ایشور ایک ہے, کہ جھانسے میں بتوں کی عبادت کرائی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کی عبادت, پینتھیزم کی عبادت کرائی جا رہی ہے, اور مختلف عقائد ان کے اندر موجود ہیں. اسی طرح عیسائیت کے اندر بھی بہت سارے الگ الگ عقائد موجود ہیں کہ 3 خدا ہیں, نہیں 2 خدا ہیں, نہیں 1 خدا ہے, ایسے کئی فرقے موجود ہیں. اسلام کے اندر بنیادی, چاہے بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, فلاں 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 ہو, خدا ایک ہے, اللہ ایک ہے, عبادت کے لائق ذات ایک ہی ہے کا کنسپٹ ہے. چیزیں کہ کچھ لوگ ہیں جو مشرک ہیں, جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں, خاص کر انڈیا میں چادریں چڑھاتے ہیں, دودھ بھیجتے ہیں, فلاں 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 فلاں, یہ اسلام نہیں ہے. اچھا, اب آگے آتے ہیں کہ خواب کے ذریعے اسلام کا آنا. اب دیکھو اس طرح کے واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہیں, اس طرح کے واقعات اور بعد میں بھی ہیں اسلام لانے کے. اس میں ایک تو آیت مجھے وہی یاد آتی ہے, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ, کہ 3 خدا کا کنسپٹ تثلیث کے قائل مت ہو. جو دوسری آیت مجھے یاد آتی ہے کہ یستبدل قوما غیرکم ثم یکونوا امثالکم یا اسراؤکم لا یکونوا امثالکم, جو اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ لوگوں کو تبدیل کر کے اسلام میں لائے گا, اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, تم سے اچھے ہوں گے. اور یہ مثال سامنے آ رہی ہے. ہمارے مسلمان تو یورپ میں جا کے وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. بنیادی بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ, اور اگر اسلام نہیں سکھاؤ گے تو وہ خالی ہوں گے. اور اسکول پڑھا دیکھتے ہیں باپ ہے, روزے رکھ رہا ہے باپ, نماز پڑھ رہا ہے, وضو کر رہا ہے, فلاں کر رہے, اس کے ہاں اس کی اہمیت ہی نہیں رہتی. اس کے ہاں اس کی اہمیت رہتی ہے جو اس نے پڑھا ہے. اگر اہمیت دلانی ہے تو اس کو پریکٹیکل کراؤ, اور اسے قرآن پڑھاؤ ترجمے کے ساتھ, حدیث پڑھاؤ کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے یہ الگ چیز ہے, یہ دنیا ہے جو باقی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا اب اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو ایسے ہی ہوگا سب. تو اس عورت کی بہت اچھی بات یہ تھی کہ سب کچھ مل جائے, اسلام نہیں چھوٹے گا. سب کچھ چھوٹ جائے, اسلام نہیں چھوٹ سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی ریورٹ سٹوری ہے, اور بہت لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. ویڈیو کیسے لگی, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.